بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ مبارک کا دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے۔ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اس لیے تو میں یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرأت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ بصر و چشم 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اس میں سستی ہے۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا، تو پھر سن۔ بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ شرط بیان کیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، یہ دنیا محضر خدا ہے۔ بہلول نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول بولا، عبداللہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجئے۔ بہلول بولا، بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہو؟ تو عبداللہ، جب تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اسے اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میرے نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ شیخ بہلول، یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی، تو پھر آئے دانشمند، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ بے غرور سے
दूर राह और आखिरत की फिक्र का लंबा सफर है और उम्र बहुत मुख्तसर है। जो काम और अमल खैर आज हो सकता है वो आज ही कर लो, क्या खबर तू कल को न देख सके। जो वक्त हाथ में है वही गनीमत है। अमाल खैर की सूरत में आज ही आखिरत का तोशा अपने हमरा ले ले, ऐसा न हो कि कल पछताना पड़े। अब्दुल्ला का सर झुकता चला गया और उसकी जबान गुंग हो गई। बलोल ने कहा, अब्दुल्ला, तुमने खुद ही मुझसे नसीहत करने की फरमाइश की थी जो तुम्हें राह निजात दिखा दे। तुमने अब सर क्यों झुका लिया है? तुम्हारी जबान पर ताला क्यों पड़ गया? तुम आज मेरे सामने लाजवाब हो गए, तो जब कल रोज़े महशर तुमसे पूछ होगी तो क्या जवाब दोगे? यहाँ इस दुनिया में अपना ही हिसाब साफ कर लो ताकि कल के खौफ से पनाह में रहो। अब्दुल्ला ने झुका हुआ सर उठाया और सच्चाई से बोला, जनाब शेख बहलोल, मैंने आपकी नसीहत को दिल जान से सुना और उसे हिर्ज़ जान बना लूंगा, अपना मुरीद बना लिया है। लोग तो आपको यूं ही दीवाना कहते हैं, वरना कोई नहीं जानता कि आले मोहम्मद की सोहबत और मोहब्बत ने आपको यगाना रोजगार बना दिया है। आप पागल नहीं, आले मोहम्मद के दीवाने हैं। बहलोल ने अपनी गुडली उठाई और ये कहता हुआ चल पड़ा, बंदे को लाजिम है कि जो कुछ करे खुदा के हुक्म से करे और जो कुछ कहे सुने खुदा के हुक्म से, क्योंकि वो बंदगी का दावा रखता है और खुद को खुदा का बंदा कहता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।